الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں: ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ان میں سے ایک موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن و حدیث کا انکار کیا، اور جو قرآن و حدیث کا انکار کرے وہ کافر ہے. لہذا جو زکوٰۃ کا انکار اور زکوٰۃ کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ سب سے بڑا گنہگار شخص ہے، اور اس کے لیے کلام مجید نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کی لغوی معنی ہے پاک کرنے والی چیز، کیونکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے. اور اگر اس کو اپنی زبان کے اندر سمجھنا چاہے تو اس کو آسان الفاظ کے اندر اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مخصوص طریقے سے مال یا بدن کی طرف سے جو چیز نکالی جاتی ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کے نکالنے والا اپنے مال کو محفوظ کرتا ہے. وہ کس طریقے سے محفوظ کرتا ہے کہ جتنے بھی آفات ہوتے ہیں، جتنے بھی بلائیں ہوتی ہیں، جتنے بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے وہ بلائیں، وہ مصیبتیں وہ ٹل جاتی ہیں. جو رکاوٹیں آنے والی ہوتی ہیں، مال کو ختم کرنے والی جو شے ہوتی ہیں، زکوٰۃ کے نکالنے والا اپنے مال کو ان ساری چیزوں سے محفوظ کر لیتا ہے. زکوٰۃ مال کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. زکوٰۃ کے لغوی معنی کے اندر بھی یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے انسان کا مال ایک طریقے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کو نکالنے کی وجہ سے زکوٰۃ نکالنے والے کے مال کے اندر بڑھوتری پیدا ہوتی ہے. زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے مال کے اندر برکتیں پیدا ہوتی ہے. زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے مال خیر کا باعث بن جاتا ہے. بظاہر زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے ہمیں مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ حقیقتاً یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ مال کم نظر آتا ہے کہ ہم اپنے مال کو کسی کو دے رہے ہیں، تو بظاہر یہ ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ زکوٰۃ مال کے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے. مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی 2 مصلحتیں. زکوٰۃ کی 2 مصلحتیں. پہلی مصلحت یہ ہے کہ یہ تہذیب نفس ہے. یہ نفس کو تہذیب سکھلاتا ہے کہ مال نفس کا اور حرص و بخل کا، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، جب انسان اپنے پاس سے مال کو دوسرے کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو نفس اندر سے اس کو روکتا ہے، اس کو جکڑتا ہے، اور اس کو خوف دلاتا ہے، فقر و فاقے کا خوف دلاتا ہے، اور اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ارے تو نے محنت سے کمایا ہوا مال ہے،
تو نے دن اور رات کو ایک کر کے اس مال کو کمایا ہے، تو یہ مال تو دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ اس کو دینے کی وجہ سے تیرے مال کے اندر کمی پیدا ہوگی، تو فقر و فاقے کا شکار ہو جائے گا۔ تیرے پاس اتنی دولت ہے، لیکن تو جب زکوٰۃ نکالے گا تو اس کے اوپر اتنی زکوٰۃ بنتی ہیں، کافی مقدار ہوتی ہیں، اور یہ تو اپنی محنت کی کمائی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ تو اندر سے نفس اس کو روکتا ہے، اس کو بخل اور حرص کرنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بندہ نکالتا ہے، کیونکہ قربانی تو اصل وہی ہوتی ہے جو نفس کے مخالف عمل کیا جائے، نفس کے مخالف جو عمل کیا جاتا ہے وہی اصل قربانی ہوتی ہے، کہ انسان کا نفس نہیں چاہتا ہے کہ مال خرچ کیا جائے، لیکن وہ نفس کے اوپر قدم رکھتا ہے، وہ نفس کے اوپر دباؤ بنائے رکھتا ہے، اور اللہ کے خاطر اپنے مال کو غربا کے اوپر تقسیم کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ، سب سے پہلی مصلیحت یہ ہے کہ یہ تہذیب نفس سکھلاتا ہے، نفس کو اس کا عادی بناتا ہے، خرچ کرنے کا عادی بناتا ہے، اور قاعدہ ہے، اور یہ مشاہدے کی بات بھی ہے کہ جو جتنا خرچ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ مال عطا فرماتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خرچ کر کہ تجھ پر آسمان والا خرچ کرے گا۔ یعنی جب انسان بندوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، ہدیے کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی اللہ کے بندوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو 10 گنا اس کا لوٹا دیتا ہے، اس کو مال لوٹا دیتا ہے۔ کلام مجید کے اندر ایک جگہ پر ہے کہ ہے کوئی قرض حسنہ دینے والا ایسا غنی جو کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں سے قرضے کو مانگ رہا ہے، اور قرضہ اس کا بڑھوتری کر کے، اس کو بڑھا کر رب تعالیٰ اس کو لوٹانے والا ہے، اس کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو جو بندہ جتنا بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہم زکوٰۃ کی فرضیت کو جانتے ہیں، لیکن ایسے بہت سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نہیں نکالتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مفتی یا کوئی مولوی ہمیں زکوٰۃ نہ نکالنے کا کوئی بہانہ اور ہیلا بتا دے، کوئی طریقہ بتا دے کہ زکوٰۃ نہ نکالنے کا طریقہ کوئی نکال دے۔ آج ہم ایسے مسائل چاہتے ہیں جو ہمارے موافق ہو، ہمارے خلاف نہ ہو، آج ہم ایسے مسائل کو چاہتے ہیں۔ جو مولوی ہمارے خلاف مسئلہ بتائے گا ہم اس کے خلاف پروپیگنڈے بنائیں گے، ہم اس کے خلاف سازشیں بنائیں گے۔ جو ہمارے موافق مسئلہ بتائے گا وہ سب سے اچھا مولوی ہے، وہ سب سے اچھا مفتی ہے، اور پھر اس کو پکڑ کر رکھیں۔ جو شریعت کا مسئلہ ہے، جو شریعت کا قانون ہے، اس کے اوپر عمل کرنا نفس کو گرا گزرتا ہے کہ اس پر کیسے عمل کیا جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالنا ہے۔ جتنی ہمارے مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس کا حساب لگا کر، اس کا اندازہ لگا کر ہم خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو نکالیں۔ یہ نہ ہو کہ بڑی بے چینی کے ساتھ زکوٰۃ کو نکال رہے ہیں کہ ابھی یہ حکم ہے، یہ ہمارے اوپر لگایا گیا قانون ہے، تو ابھی اس کو ادا کرنا ہے، تو بڑی یعنی بڑی طبیعت کی بوجھلی کے ساتھ، طبیعت کے اوپر دباؤ ڈالتے ہوئے زکوٰۃ کو نکال رہا ہے۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ کو نہ نکالے، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو نکالے۔ جو انسان خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو نکالتا ہے رب تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کا مال اس کو دگنے طریقے سے لوٹاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو صحیح نہج کے ساتھ نکالیں، صحیح طریقے کے ساتھ نکالیں۔ اب زکوٰۃ کے نصاب کو معلوم کریں کہ ہمارے پاس اتنا نقد مال موجود ہے، کرنسی کی شکل کے اندر ہمارے پاس اتنا مال موجود ہے، تو اب اس کا اندازہ لگائے کہ اس کرنسی کے اوپر کیا آیا اس سال گزر چکا ہے یا نہیں گزر چکا ہے۔ جب سال گزر چکا ہے اتنی کرنسی کے اوپر تو اب اس کی زکوٰۃ نکالیں، اس کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہو
اب امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ جو پہننے کے زیورات ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. احناف کے نزدیک اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. جب 7.5 تولہ سونا ہو جائے تو اب احناف کے نزدیک چاہے وہ پہنتے ہو یا نہ پہنتے ہو ان کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. لیکن شافعی کے نزدیک جب 7.5 تولہ سونا ہو جائے اور وہ پہننے والی زکوٰۃ اور پہننے والے زیورات ہو جس کو گھر کی مستورات پہنتی ہیں تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. چونکہ مسائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں مسائل کھلے عام بیان کروں، کیونکہ مسائل بیان کرنا ہمارے اساتذہ کرام مجموعے کے اندر مسائل کو بیان کرنے سے منع کرتے ہیں. اس کی وجوہات ہے بے شمار، اس کی وجوہات ہے کہ کیوں منع کرتے ہیں. جب مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو بعض لوگ آپ کے عالم ہونے کی دلائل مانگیں گے کہ آپ عالم ہیں یا نہیں، آپ سے سرٹیفکیٹ مانگیں گے کہ آپ عالم ہیں، اس کی سند ہے آپ کے پاس، اس کی تصدیق ہے. ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنی زندگی کو اس طریقے سے بناؤ کہ خود آپ سند بن جاؤ، کہ لوگ آپ سے سند نہ مانگے، آپ سے تصدیق نہ مانگے، آپ سے عالم ہونے کی دلیل نہ مانگے. اس طریقے سے اپنی زندگی کو بناؤ. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ سند کو لے کر کیا کرنے والے ہو، سند کو لے کر چاٹنے والے ہو، یا سند تمہارے اللہ کے نزدیک کامیابی کا ذریعہ بننے والا ہے. تو اس لیے مسائل کو اس لیے نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ آپ سے عالم ہونے کے دلائل کو مانگیں. اور بھی بے شمار اس کی وجوہات ہیں، لیکن مختصراً بتاتے چلوں کہ جو پہننے والی زیورات ہے، ہماری گھر کی مستورات جو زیورات پہنتی ہے اس کے اوپر امام شافعی کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں البتہ اس کے اندر ایک قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس پہننے کے نام کے اوپر بے شمار زیورات موجود ہوتے ہیں جو حد سے تجاوز کیے ہوئے تھے. اتنے زیورات ہوتے ہیں اور لوگ یہ طریقہ نکالتے ہیں کہ ہم اسے پہنتے ہیں، ہماری گھر کی مستورات اسے پہنتی ہیں، اور امام شافعی کے نزدیک پہننے والی زیورات کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، لہٰذا ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ زیورات حد سے تجاوز کر چکے ہیں، اسراف کے اندر داخل ہیں، تو امام شافعی کے نزدیک اس کے اندر بھی زکوٰۃ آئے گی. اب وہ پوری زیورات کے اندر زکوٰۃ آئے گی. یہ نہیں کہ 7.5 تولہ الگ کر دیں گے اور بقیہ کی زکوٰۃ نکالیں گے، اس طریقے سے نہیں، بلکہ جتنے زیورات آپ کے پاس موجود ہوں گے ان تمام زیورات کی زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے. اب اس کی مقدار کیا ہے کہ اس کی مقدار علماء اس طریقے سے بتلاتے ہیں کہ اگر ایک وقت کے اندر وہ عورت جتنے زیورات ہیں ان تمام زیورات کو اگر پہنتی ہیں تو اس زیورات کے پہننے کی وجہ سے وہ عورت حسن و جمال کے اعتبار سے اچھی لگے گی یا بدھی لگے گی، بیکار لگے گی، اس کو دیکھا جائے گا. اگر بدھی نظر آتی ہے، اس کی خوبصورتی اس سے ختم ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اندر اس زیورات کے اندر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. عام رواج کے مطابق اگر کسی کے پاس 2 کنگن ہو، 2 پازیب ہو، 1 ہار ہو اور دوسری کوئی چیز ہو تو یہ عام رواج کہا جاتا ہے. لیکن اس سے اگر تجاوز کر جاتا ہے، 1 ہار کے 2 ہار ہو، 3 ہار ہو، کسی کے پاس 2 کنگن کے 2 بڑے بڑے کنگن کے علاوہ 4 بڑے بڑے کنگن ہو تو پھر اب اس کے اندر زکوٰۃ آ جائے. لوگ طریقہ نکالتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کا کہ پہننے والی زیورات ہیں، پہنتی ہیں گھر کی مستورات. اب کے بعض لوگوں کے پاس بڑے بڑے زیورات کے ذخائر موجود ہوتے ہیں. کسی کے پاس 30 تولہ سونا ہوتا ہے، کسی کے پاس 40 ہوتا ہے، کسی کے پاس 70 تو کسی کے پاس 100 تولہ ہوتا ہے. بہت سارے زیورات، بہت سارے تولوں کے اندر زیورات موجود ہوتے ہیں، لیکن لوگ اس کے اندر ہلا بہانہ کر کے اس کے اندر سے بچ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. لیکن یہاں پر کلام مجید کی ایک آیت بڑی قابل غور ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانے کے طور پر جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب أليم، آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہ
رب تعالی اس سونے چاندی کو، اس مال کو جہنم کے آگ کے اوپر تپائے گا، اور اس سے پیشانی کو داغا جائے گا، اور اس سے پشت کو، پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ سونا چاندی ہے، یہ وہ خزانہ ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، ذخیرہ کر کے رکھتے تھے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ فذوقوا، چکھو اب اس کا عذاب، چکھو اس کا مزہ، اور اس کو بار بار یہی عذاب دیا جائے گا۔ جب یہ عذاب سے ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ اس کو وہی عذاب دیا جائے گا۔ فذوقوا، کہا جائے گا چکھو اس عذاب کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اپنے مال کی، سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اپنی تجارت کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، کل کو یہ مال ایک گنجے سانپ کے مانند، ایک کالے گنجے سانپ کے مانند شکل اختیار کرے گا، اور اس کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ یہ 2 سیاہ نقطے اس کے زہر کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کتنا خطرناک اور زہریلا ہوگا۔ ایک گنجے سانپ کی شکل اس کو دلائی جائے گی، اور وہ اس کو لپیٹے گا، اور اس کے جبڑوں کو ڈستے رہے گا، اور کہے گا کہ میں تیرا سونا چاندی ہوں، میں تیرا مال و دولت ہوں، جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا، جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا، آج عذاب بن کر تیرے اس پر مسلط کیا گیا۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بڑے بڑے وعیدیں آئی ہیں۔ اب نیک لوگوں کی صفات کو رب تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر جہاں بیان کیا ہے، رب تعالیٰ ان کی صفات کے اندر یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اور جگہ پر متعدد ان کے صفات کو بیان کیا ہے، کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے ایک خصوصاً بیان کیا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ، اس کا استدلال قرآن اور حدیث اور اجماع کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کے فرضیت کے ہونے کی دلیل ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی فرضیت کے ہونے کی دلیل ہے۔ حدیث جبریل کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر سوال کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی شکل اختیار کرتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ تم توحید اور رسالت کی گواہی دینے والے ہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ سچے پیغمبر ہے، اس کی گواہی دو، اور تم نماز ادا کرو، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، اور تم رمضان کے روزے رکھا کرو، اور اگر تمہیں رب تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو تم حج بیت اللہ کرنے والے بن جاؤ۔ اسلام اس بات کا نام ہے۔ اور بھی حدیث مبارکہ کے اندر زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، زکوٰۃ معاشرے کے اندر ایک خون کی مقدار کے مانند ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اگر خون صحیح مقدار کے اندر موجود ہو تو اس کا جسم صحیح کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کا دل صحیح کام کرنے والا ہوتا ہے، صحیح طریقے سے دھڑکنے والا ہوتا ہے۔ جب یہ خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے، خون کے اندر کسی طریقے کی کمی اور بیشی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا جو ہارٹ ہوتا ہے، اس کا جو دل ہوتا ہے، وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر وہ فالج کا جھٹکا آتا ہے، پھر وہ انسان کو طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ بھی معاشرے کے اندر اسی طریقے کا مقام رکھتا ہے کہ جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، جب مالدار لوگ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو پھر معاشرہ صحیح طریقے سے چلتا ہے، معاشرے کا نظام صحیح طریقے سے چلتے پھرتے رہتا ہے۔ جب زکوٰۃ سے عمراء اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں تو پھر معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، معاشرے کے اندر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، چوری ڈکیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مالداروں نے اپنے ہاتھ کو زکوٰۃ سے کھینچ لیا ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ سے کھینچ لیا ہوتا ہے تو پھر رب تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا بھی بند کر دیتا ہے، پھر نظام تہس نہس ہونا شروع ہو جاتا ہے، نظام بدل جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ایک اہم چیز ہے۔
اور ایک دوسرے موضوع کی طرف آپ کو لیتا ہوا چلوں، مختصراً اس کی طرف چلتا ہوں، وقت بھی کافی ہوتے جا رہا ہے لیکن اس کی طرف اشارہ کرتے جاؤں کہ اس وقت فلسطین کے حالات بس سے بدتر ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر کس طریقے کی قیامت ڈھائی ہوئی ہے۔ ہم ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں، اس کے دکھ درد کو، ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی عید کی خوشیاں بھی منائیں۔ عید ایک اللہ رب العزت نے ہمیں ایک تہوار کے مانند عطا کیا، ایک نعمت کے طور پر عطا کیا۔ یہ نہ ہو کہ ہم عید، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فلسطین کے اوپر حالات گزر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم عید کے اندر خوشیاں نہ منائیں۔ اگر ہم عید کے اندر خوشیاں نہ منا رہے ہیں تو رب تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ ہمیں خوشیاں منانا ہے لیکن ان کا دکھ درد بھی ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین والوں کے لیے دعائیں کی جائے، دعائیں کی جائے، دعائیں کی جائے۔ ہمارے اندر یہ عام رواج ہے کہ کہیں پر کچھ ہو گیا بس دعاؤں کے اندر لگا جائے، دعاؤں کے اندر لگا جائے، دعائیں کی جائے۔ اسلام نے صرف یہی نہیں بتایا کہ دعا کے اندر ہی بیٹھ جاؤ، اپنے اس سے، اپنے حس سے، اپنی ذات سے جتنا کچھ ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم دعاؤں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اگر دعاؤں سے سب کچھ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مستجاب الدعوات کوئی نہیں تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر دعاؤں سے مسائل حل ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، دعا قبول ہو جاتی تھی، پھر غزوات کرنے کی کیا نوبت پیش آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا غزوہ بدر کے اندر کہ اسباب قلیل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں کے ذریعے مدد طلب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر عمل کر کے دکھلایا ہے، پیش قدمی کر کے دکھلائی ہے۔ جب ہم دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے جو ہو سکے جب اس کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر رب تعالیٰ کی مدد اترتی ہے۔ بس دعاؤں پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے۔ ہم فلسطین کے لیے، بعض لوگ حقیقی غمزدہ ہوتے ہیں اور بعض لوگ ڈھونگی ہوتے ہیں، بس ڈھونگ کرتے رہتے ہیں، حقیقی دکھ درد ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ مال کی محبت ہوتی ہے۔ الوہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے مسلمانوں کے اوپر باطل طاقتیں ٹوٹی پڑی آئیں گی۔ صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعداد میں بے شمار ہوں گے، سمندر کے جھاگ کے مانند ہوں گے۔ پھر پوچھا پھر کیا وجہ ہے؟ الوہن۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر مال کی محبت ہوگی، مال و دولت کی محبت ہوگی۔ ہم فلاں حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہمارے کاروبار تھم ہو جائیں گے، ہمارے کاروبار رک جائیں گے، ہمارا مال ختم ہو جائے گا، ہماری جانیں چلی جائیں گی۔ اصل جہاد یہی ہوتا ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات بولی جائے۔ حق بات بولنے سے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے بالکل نہیں کترانا، یہ اصل جہاد ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرو۔ اگر تم منتشر ہوں گے تو تمہاری حیثیت کچھ نہیں رہیں گی، تمہیں اکھاڑ کر یوں پھینکا جائے گا کہ تمہاری کوئی وجود بھی باقی نہیں، تمہارا کوئی وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اصل چیز جو ہے وہ اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنا ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے بستی کے اندر، اپنے آزاد کے اندر ہم ایک جٹ ہو کر کام کریں گے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے، مل جل کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کئی سنی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔